ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم نے دو موضوعات پر بات کرنی ہے اور وہ جو بات ہے وہ اس وقت ٹرینڈ ہو رہی ہے اور ملکی منظرنامے پہ بھی انتہائی اہم بات ہے اور اس کے اثرات جو ہیں ملکی سیاست پر اور سیاسی مستقبل پر بہت گہرے ہونے والے ہیں۔ دونوں باتوں کا تعلق تقریباً پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ ایک پیپلز پارٹی کے ماضی کی بات ہے، ایک پیپلز پارٹی کے حال اور مستقبل کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت میں اور عام عدالت میں نہیں، اعلیٰ عدلیہ میں آج کیا بحث ہوتی رہی سارا دن۔ بھٹو ریفرنس کیس پر ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا، 2011 کا زمانہ تھا۔ آصف زرداری صاحب نے چاہا کہ یہ کیس دوبارہ کھلے اور کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ایک عدالتی قتل تھا۔ عوام کے ایک لیڈر، عوام کے ایک رہنما کو ایک ڈکٹیٹر نے پھانسی دی، غلط دی، اور اس کا مقصد اپنے مفادات کی تکمیل اور انتہائی خود غرضی پر مبنی تھا۔ اس ایک واقعے نے پاکستان کو، پاکستانی سیاست کو، جمہوریت کو، اس سماج کو، اس سیاست کو، اس پارلیمان کو، ہر چیز کو بے حد نقصان پہنچایا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ ہوتی تو یہ ملک بہت مختلف ملک ہوتا۔ یہ وہ سبجیکٹ تھا جو عدالت میں ڈسکس ہوتا رہا، بڑی زبردست آبزرویشنز آئیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کا کچھ یہ کیس آگے اس کی سماعت مؤخر کر دی گئی ہے، کچھ عرصے کے بعد ہوگی۔ لیکن آج کی گفتگو سے کچھ ٹرینڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہوگا کیا، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر اس کے نتیجے میں اس ملک میں کون کون سا کیس کھل سکتا ہے۔ خاص طور پہ منصور علی شاہ صاحب، معزز جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو گفتگو کرتے رہے آج سارا دن، اس کے کیا معنی ہے؟ تو کیا ایک نیا پینڈورا باکس کھلنے لگا ہے؟ اس پر بات کریں۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے، آصف علی زرداری صاحب نے، ہماری دوست ہیں آسماں شیرازی صاحبہ، ان کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں کچھ انکشافات کیے، بڑے حیران کن انکشافات تھے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ بھی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہے، بلاول بھی تیار ہے۔ انہوں نے اس طرح کی بات بھی کی، جمائمہ خان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یوٹیوب کے لیے پیسے دیتی ہیں۔ مزید کچھ انکشافات ایسے کیے جو ہم نے پہلے نہیں سنے ہوئے۔ تو آصف زرداری صاحب کا یہ انٹرویو، اور پھر جو ٹون اور مینرزم جس میں انہوں نے عمران خان کے خلاف بات کی، وہ ایگزیکٹلی وہی ٹون ہے، وہی مینر ہے جس میں نواز شریف عمران خان کو کرٹیسائز کر دیتے ہیں، کر رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ایک لاڈلے کو حکومت دے دی گئی، اور یہ وہی لفظ ہیں جو نواز شریف استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا عمران خان کے معاملے میں یہ دونوں ایک پیج پر ہیں، اور وزارت عظمیٰ کے معاملے میں دونوں کے اپنے اپنے مطالبات اور مفادات ہیں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ آصف زرداری صاحب کا انٹرویو، آصف زرداری کو میڈیا سینس میرے خیال میں پاکستان میں جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں سب سے اچھی میڈیا سینس ہے۔ وہ عمران خان صاحب کی طرح ہر وقت ہر ٹیلی ویژن چینل پر مائک پکڑ کے چڑھے نہیں رہتے، انتہائی آرام سے کچھ 6 مہینے سال کے بعد ایک انٹرویو دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس انٹرویو میں جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ عمران خان کا ٹی وی پہ آنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، انہوں نے میڈیا کو یوز نہیں کیا، میڈیا کو ابیوز کیا۔ اب معاملہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہو گیا، وہ سہج کے، سنبھل کے، تسلی سے کوئی بات کرتے ہیں، اور یہ بات کرنے سے پہلے 50 دفعہ سوچ بھی لیتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا الیکشن میں مستقبل کیا ہوگا؟ دونوں باتیں ریلیٹڈ ہیں، یہ مت سمجھیں کہ ایک بات کا دوسری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو معاملہ عدالت میں ڈسکس ہو رہا ہے، ذوالفقار علی بھٹو، حالانکہ سارے جمہوریت پسند یہ لوگ کہتے رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو غلط پھانسی دی گئی، بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی احمد رضا قصوری صاحب جو تھے، اور ان کا رضا قصوری صاحب، ان کو جو ہے کوئی قتل کی سازش نہیں کی گئی تھی، لیکن ان کے صاحبزادے وہاں موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھٹو کو پھانسی دینا تو بالکل درست تھا۔ یہ ان کے صاحبزادے نے کہا
اچھا جی بھٹو کو پھانسی دینا، تو پھر یہ جو بینچ بیٹھا تھا یہ کیا کر رہا تھا؟ بہرحال اب اس بینچ نے 9 معاونین بنا دیے اسسٹنٹ کہ وہ اس کیس میں ہیلپ کرے عدالت کی۔ اچھا ایک کیس کو اتنے برس گزر گئے، اب اس کو دوبارہ کھول لیا گیا ہے، اور فرض کیجئے کہ سارے ہم لوگ تو کہتے رہے بھٹو کو پھانسی غلط دی، لیکن عدالت نے کبھی نہیں کی۔ عدالت کے پاس زیادہ سے زیادہ ثبوت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 4-3 سے یہ بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، 7 کا بینچ تھا۔ تو اس کے بعد افتخار احمد کا ایک انٹرویو کیا تھا، نسیم حسن شاہ کا ایک انٹرویو کیا تھا افتخار احمد نے، ہمارے دوست ہیں، اینکر ہیں، جواب دہ پروگرام کرتے تھے۔ اچھا اس کے اندر نسیم حسن شاہ نے اس بات کو تسلیم کیا، 2 باتیں انہوں نے کی۔ ایک تو ہم پہ دباؤ بہت تھا، ظاہر دباؤ ضیاء الحق کا ہونا تھا۔ دوسرا بھٹو صاحب ہمیں اشتعال بہت دلاتے تھے، یہ ایگزیکٹ ورڈ۔ بھٹو اتنا بڑا لیڈر اور عوام کی اتنی پذیر آئی جس کے اشارے پہ لوگ جانے قربان کرنے کو تیار تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو کا کرزمہ یہی تھا۔ 2-3 باتیں جو بھٹو صاحب کے بارے میں بڑی مشہور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ ورکر سے ملے، پیپلز پارٹی کے پرانے ورکر سے، چاہے وہ کسی بھی لیول کا ورکر ہے، وہ آپ کو یہ ضرور بتائے گا کہ وہ کسی نہ کسی سطح پر بھٹو صاحب سے مل چکا ہے، چاہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ ملا ہو، کسی چائے خانے میں ملا ہو، کسی اور جگہ پہ ملا ہو، وہ بھٹو صاحب سے مل چکا ہوا۔ تو بھٹو صاحب عوام میں پاپولر تھے، لیکن عوام میں رہنا جانتے تھے۔ یہ ہمارے لیڈروں کی طرح نہیں کہ وہ بند کمروں میں بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر لی، اور کوئی انفارمیشن منسٹر ٹائپ کا بندہ آیا اور اس نے بتا دیا جی کہ یہ کہا ہے۔ نہیں، لوگوں سے رابطہ تھا۔ تو بھٹو صاحب کے بارے میں دوسرا یہ ہے کہ بھٹو کا کرزمہ تھا، سوشلزم، پروگریسو پاکستان، روٹی کپڑا مکان، بہت سی چیزیں عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن اس شخص کا جو کرزمہ تھا وہ کمال تھا۔ اور بھٹو صاحب نے اسمبلی بھی کو بہت جمہوری طریقے سے نہیں چلائی، اور کافی اپنی اپوزیشن کو ٹف ٹائم دیا، اٹھوا کے ممبران کو باہر پھینکوا دیتے تھے۔ یہ بھٹو صاحب کی اسمبلی میں ہوا ہے۔ اور یا جب ہوا کہ 71 والے الیکشن ہوئے تو بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر کوئی شخص وہاں جا کر اس والے پاکستان سے مشرقی پاکستان جائے گا اور اجلاس اٹینڈ کرے گا اسمبلی کا تو میں اس کی ٹانگیں توڑوا دوں گا، یہ بھٹو صاحب نے خود الفاظ کہے۔ اچھا وہ یہ ان کی ذات کے، لیکن بھٹو کے دور میں کارنامے ہی بہت ہوئے۔ اسٹیل مل اس زمانے میں لگی، اسلامی سربراہی کانفرنس اس زمانے میں ہوئی، آئین پاکستان اس زمانے میں بنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایٹامک پلانٹ ہمارا اس زمانے میں پائے تک اس کا آغاز ہوا۔ تو وہ ویژنری آدمی تھا، اور جو پتہ نہیں لوگوں نے نا بھٹو کی کتابیں لکھی بھٹو صاحب نے، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی لوگوں کو ایک ہی کتاب یاد ہے کہ وہ ستار طاہر نے لکھی، کہ ترجمہ کیا کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا، یہ جیل کے دنوں کی ان کی روح داد ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بھٹو صاحب کی بہت کتابیں ہیں۔ مجھے جو ان کی کتاب سب سے زیادہ پسند ہے، وہ پاکستان میں پڑھی نہیں لوگوں نے، وہ ہے تھرڈ ورلڈ نیو ڈائریکشنز، اور وہ بین الاقوامی تناظر میں پاکستان کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں جو باتیں بتا رہے ہیں وہ سچی بات ہے، آج کے دور کے مطابق بالکل درست ہے۔ یہ انہی باتوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھئی آج کل کے دور میں امیر غریب کا فرق بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ فرق افراد میں نہیں ملکوں میں بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ خیر کیس کی طرف بات کرتے ہیں۔ یہ جب کیس چلا تو پھر اس میں منصور علی شاہ نے، پہلے تو اس میں بات ہوتی رہی کہ پہلے کب چلا، کس نے درخواست جمع کرائی، اور زرداری صاحب کا کیا رول تھا۔ پھر اس کے بعد منصور علی شاہ کے پاس کیس آ گیا، جسٹس منصور علی شاہ۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہم یہ کیس سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے، اور اگر نہیں سن سکتے تو وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک نئی بحث شروع ہوگی کہ ہم شاید یہ موجودہ عدالت اس کو سن ہی نہیں سکتی۔
تو اس پہ عدالت نے 9 معاونین کو مقرر کیا اور اس میں ہر طرح کے معاونین ہیں۔ رضا ربانی کے نام پر اختلاف ہوا، اس لیے کہ اس پہ اختلاف یہ ہوا کہ بھئی وہ تو پارٹی کا حصہ ہے، لہذا وہ نہیں ہوں گے معاونین میں سے۔ اور افتخار احمد صاحب کے بارے میں بھی دلچسپ ریمارک ہوا کہ کسی نے کہا کہ نسیم حسن شاہ تو زندہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا افتخار احمد زندہ ہے، تو ان کو بھی شاید کسی سٹیج پر بلایا جائے، ان کی پیشی کروائی جائے۔ تو یہ بڑی دلچسپ، اس کی ٹائمنگ بڑی مزے کی ہے۔ اور ایک طرف تو یوں لگتا ہے کہ عدالت اپنے ماتھے پہ لگے جو کلنک کا ٹیکہ ہے بھٹو کے عدالتی قتل کا، اس کو دھونا چاہتی ہے۔ دوسری طرف اس وقت پر اس کیس کا سامنے آنا بڑا بامانی ہے، اس لیے کہ اس کیس میں ظاہر ہے اگر کوئی عدالت کہہ دیتی ہے، عدالت کی جانب سے یہ آ جاتا ہے کہ غلطی پاکستان کی عدالتوں کی طرف سے ہوئی ہے، وہ کیس غلط تھا، وہ فیصلہ غلط تھا، تو اس سے پیپلز پارٹی کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا اور ان کو جو اگلے الیکشن میں بہت زیادہ ہیلپ ہوگی۔ سیریسلی یہ بات لوگ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ وہ پرانا ایک طرح سے بدلہ چکایا جائے گا کہ جس سے جہالے جس کے پیچھے غم مناتے ہیں، جس کے پیچھے بھٹو کی بیٹی نے اپنی جان دے دی، تو وہ والا بوسٹ بہرحال ان کو بہت زیادہ ملے گا اور اس کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے یہ کیس اس لیے لگایا کہ قاضی صاحب جب جو ہے، یہ بالکل احمقانہ سی باتیں ہیں کہ جب قاضی صاحب ایک دفعہ اسمبلی میں چلے گئے تھے، ابھی چیف جسٹس نہیں تھے، تو وہ آصف زرداری کے قریب کے بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ان کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہو گیا یا انہوں نے کہا تھا کہ ہلکا سا کیس چلا لیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن زرداری صاحب پتہ نہیں کیوں بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں اور انہیں یوں لگ رہا ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اور بلاول بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہے۔ بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، بظاہر کوئی ایسی صورتحال نہیں نظر آ رہی کہ آصف زرداری یا بلاول بھٹو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، نہ ان کی اپنی اتنی پذیرائی ہے، نہ نمبر آف سیٹس اتنی ہونے کا امکان ہے۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، آصف زرداری صاحب نے جو باتیں عمران خان کے بارے میں کی، وہ اسی لہجے اور مینیزر میں کی جس لہجے میں میاں صاحب بات کرتے تھے، تو یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ کہیں ایک پیج پر ہیں۔ جمائمہ خان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کو پیسے دیتی ہیں۔ اچھا، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ یہ ایلیگیشن بشریٰ بی بی کے حوالے سے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن جمائمہ خان کے حوالے سے ہم نے کبھی ایسی بات سنی نہیں ہے۔ اور لیکن یہ بات ایک سابق صدر کہہ رہے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں بہرحال ایک زرداری صاحب کا بہت اہم کردار ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی سگنیفیکنس ہوگی، کہیں نہ کہیں اس کی ویلیو ہوگی۔ پیپلز پارٹی، دیکھیے عوامی محاذ پر پیپلز پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ کارنامہ رہا ہے کہ وہ عدالتی اور قانونی محاذ پر اپنے آپ کو زندہ کرتے ہیں۔ جیسے 2008 سے 2013 پیپلز پارٹی کا دور تھا۔ ایک منٹ، میں گلا میں ذرا خراش ہے، میں ذرا پانی پی لوں۔ 2008 سے 2013 تک کا جو عرصہ تھا پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا۔ گورنرز کے حساب سے عبرتناک حکومت تھی، کرپشن کے حوالے سے عبرتناک حکومت تھی، لیکن اس عرصے میں ہوا کیا؟ اس عرصے میں 18ویں ترمیم پاس ہوئی، NFC ایوارڈ ہوا، صوبوں کو اس کے حق ملے، 58(2)B کا خاتمہ ہوا، صدر نے اپنے اختیارات کو کم کیا۔ قانونی اور آئینی کام بہت کرتے ہیں، لیکن جو کام کرنے ہیں عوام کی فلاح کے لیے فوری طور پہ وہ نہیں۔ ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے، زرداری صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، جو باتیں عدالتوں میں ہو رہی ہیں، اس کا ظاہر ہے تاریخ آپ کی درست ہو جائے گی کہ بھٹو کو اگر غلط پھانسی دی گئی اور اس کیس کا کوئی نتیجہ نکل جاتا ہے الیکشن سے پہلے، تو بہرحال انہیں تاریخی طور پر ایک بوسٹ ملے گا۔ لیکن کیا اس سے عوام کو کوئی فلاح ملے گی؟ میرا نہیں خیال اس سے کوئی عوام کو فلاح ملے گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے، اگر یہ ایک کیس آپ کھول سکتے ہیں تو پھر تو آپ سجاد علی شاہ کا کیس بھی کھول سکتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کو کیوں نکالا۔ پھر تو ہر اسمبلی جہاں جہاں ٹوٹی وہاں پر وہ کیس نکل آئے گا، اور آپ کو اس کے پیچھے ایک مکروہ جج نکلے گا، ایک ابن الوقت جج نظر آئے گا جو
اپنے مفاد کی خاطر یہ سب کچھ کرتا رہا، تو کتنے کیسز کھولیں گے؟ تو منصور علی شاہ صاحب کا جو آج سوال تھا وہ بالکل درست تھا. کیا ہم وہ سارے کیس کھول رہے ہیں یا اب ہم عدالت کے روشن مستقبل کی طرف چل رہے ہیں؟ یہ فیصلہ اب ہمیں کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں سٹاپ لگانا پڑے گا. پیپلز پارٹی کے حوالے سے آج کا دن ایک اہم دن تھا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.